تصور کریں کہ ایک خطہ ہے، میرا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جس کے باشندوں نے ہزاروں سال پہلے دنیا کا سب سے پہلا انسانی حقوق کا چارٹر مٹی کی ایک تختی پر کندہ کیا۔ بالکل، اور وہ بھی اس دور میں جب دنیا کو حقوق کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ بالکل صحیح، ایک ایسی تہذیب جس نے رواداری اور مختلف مذاہب کو ساتھ لے کر چلنے کی بنیاد رکھی۔ لیکن اگر ہم آج اسی خطے کی طرف دیکھیں تو حالات بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ ہاں، وہ دنیا کی ایک بڑی سپر پاور کے سامنے بالکل تنہا کھڑا ہے، اور اس کا سارا زور ایک انتہائی جدید، خفیہ اور پابندیوں کے شکار میزائل اور ایٹمی پروگرام پر ہے۔ یہ واقعی ایک بہت حیران کن تضاد ہے نا؟ میرا مطلب ہے مٹی کی تختیوں سے لے کر جدید نظریاتی ریاست اور خلائی راکٹس تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا؟ تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آج کے اس گہرے مطالعے کا ہمارا موضوع یہی سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے جو دستاویز موجود ہے وہ داستان ایران نامی ایک انتہائی تفصیلی تحریر ہے۔ داستان ایران۔ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ دستاویز کوئی عام اور روایتی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایران کی سیاسی، تاریخی اور مذہبی تاریخ کو ایک خاص انقلابی اور شیعی بیانیے کی اینک سے دیکھا گیا ہے۔ بالکل، اور چونکہ ہمارا مقصد اس تحریر کے نظریات کی تائید کرنا یا ان پر کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، اس لیے ہم اسے خالصتاً غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس دستاویز کے مطابق وہ کون سی نفسیات ہے، میرا مطلب ہے وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس خطے کے لوگوں کو تاریخ کے ہر بڑے طوفان کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا سکھایا۔ تو چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے الامی تمدن سے، جب دنیا بمشکل غاروں کی زندگی سے باہر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے 2700 قبل مسیح میں آج کے خوزستان کے علاقے میں سوسا جیسے شہر آباد ہو رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے باقاعدہ منظم ہونا سیکھا۔ الامی تہذیب کے وہ عظیم الشان مندر جنہیں زگورات کہا جاتا ہے، وہ اونچے اونچے ٹیلوں والے مندر؟ ہاں بالکل وہی تو۔ وہ محض عبادت گاہیں نہیں تھیں بلکہ ایک پورے انتظامی ڈھانچے کا مرکز تھیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے لوگوں کا ذہن ابتدا سے ہی صرف جنگ و جدل کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ پیچیدہ نظام اور ادارے بنانے کے عادی تھے۔ صحیح، اور پھر بعد میں وسطی ایشیا سے آریائی قبائل کی آمد ہوتی ہے، جن میں میڈز اور پارس شامل تھے، ہے نا؟ جی، اور انہی پارس اور آریائی قبائل کے نام پر ہی زمین کا نام ایران پڑا، یعنی آریاؤں کی سرزمین۔ ارے واہ! اچھا، اس ابتدائی دور میں جو چیز مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ زرتشت کا فلسفہ ہے۔ وہ ایک بہت اہم موڑ تھا تاریخ کا۔ بالکل، ایک ایسا نظریہ جو پوری کائنات کو خیر اور شر کی ایک مسلسل جنگ کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس میں انسان کا کیا کردار ہے۔ صرف 3 بنیادی اصول: گفتار نیک، کردار نیک اور پندار نیک۔ یعنی اچھی بات، اچھا عمل اور اچھی سوچ۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس فلسفے نے کیسے ان کی سیاست کو متاثر کیا۔ ہاں، اسی بارے میں مجھے ہمیشہ یہ الجھن رہتی ہے کہ جب ہم ہخامنشی سلطنت اور کوروش کبیر، یا جسے سائرس دی گریٹ کہتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، جس نے بائبل کو فتح کیا تھا۔ جی، جس نے بابل کو فتح کر کے بنی اسرائیل سمیت تمام قیدیوں کو رہا کیا اور وہ مشہور انسانی حقوق کا چارٹر بنایا، جسے بعض لوگ قدیم دور کا میگنا کارٹا بھی کہتے ہیں۔ تو چلیں ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ان قدیم اور تھوڑے وحشی ادوار میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کا کوئی عملی تصور موجود تھا، یا یہ بعد کے لوگوں نے تاریخ کی ایک رومانوی تصویر کشی کر دی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت فطری سوال ہے، کیونکہ ہم قدیم بادشاہوں کو صرف خونخوار فاتحین کے طور پر دیکھنے کی عادی ہیں۔ لیکن کوروش کی ذہانت یہی تھی کہ اس نے مذہبی آزادی کو کوئی جدید NGO طرز کا اخلاقی نعرہ نہیں بنایا۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ اسے ایک شاندار انتظامی اور سیاسی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا۔ میرا مطلب ہے، جب ایک بادشاہ کسی قوم کو فتح کرتا ہے اور پھر ان کے معبد یا عبادت گاہیں مسمار کرنے کے بجائے انہیں اپنے خرچ پر دوبارہ تعمیر کرواتا ہے۔
بالکل. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مفتوحہ قوم کی طرف سے بغاوت کا امکان لگ بھگ ختم ہو جاتا ہے. کورش نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تلوار کے زور پر زمین تو جیتی جا سکتی ہے، مگر سلطنت کو طویل عرصے تک قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنا ضروری ہے. واہ! تو گویا زرتشت کے ان اخلاقی اصولوں نے محض کتابی باتوں کی حد تک کام نہیں کیا، بلکہ اس عظیم سلطنت کی بنیادوں میں ایک طرح سے سیمنٹ کا کام کیا۔ جی، ایک ایسا ضابطہ جس میں مختلف مذاہب، نسلوں اور زبانوں والے لوگ ایک جھنڈے تلے امن سے رہ سکیں. اور اسی انتظامی تسلسل کو بعد میں داریوش نے آگے بڑھایا، جس نے تخت جمشید کا عظیم شہر بسایا۔ اور وہ شاہی سڑکوں کا جال بچھایا جس سے پیغامات تیزی سے پہنچ سکیں. ہاں، اور سونے کے سکے متعارف کروائے، جنہیں ڈیرک کہتے تھے۔ ایک طرح سے اس نے اس دور کی پہلی حقیقی عالمی معیشت کھڑی کر دی۔ ایسا ہی ہے، لیکن تاریخ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب سلطنتیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کی دولت کے چرچے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں تو بیرونی طاقتوں کے ساتھ ٹکراؤ ناگزیر ہو جاتا ہے. ظاہر ہے۔ اور یہیں سے اس خطے کا پہلا بڑا صدمہ آتا ہے، جب مقدونیہ سے سکندر اعظم کی فوجیں حملہ ہوتی ہیں اور تخت جمشید، جو اس وقت دنیا کی تہذیب کا دل سمجھا جاتا تھا، اسے جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑی تباہی تھی، لیکن وہ راکھ تو شاید اڑ گئی ہو، مگر اس کے اندر سے ایک نئی مزاحمت نے جنم لیا۔ آپ اشکانیوں کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، اشکانی یعنی پارتھینس کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ خانہ بدوش جنگجو تھے، لیکن ان کی جنگی حکمت عملی کمال کی تھی۔ ان کی ایک مخصوص تیر اندازی کی تکنیک تھی، جسے تاریخ میں پارتھین شاٹ کہا جاتا ہے. ہاں، وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اچانک پیچھے مڑتے اور دشمن پر تیر چلاتے تھے۔ میں تو اسے آج کے دور کے کسی عسکری مائک ڈراپ سے تشبیہ دوں گی۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے، مائک ڈراپ. کیونکہ اس تکنیک نے رومیوں جیسے منظم جنگجوؤں کو حیران کر دیا تھا۔ ہران کے مارکے میں رومی جنرل کرسس کی جو شرمناک شکست ہوئی، اس نے روم کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا۔ بالکل. اور اشکانیوں نے شرائع ریشم پر کنٹرول حاصل کر کے معیشت کو بھی مضبوط کیا، اور ان کے بعد ساسانی سلطنت آئی جس نے اس طاقت کو عروج پر پہنچا دیا. ساسانی دور بھی کافی طویل تھا۔ جی، ساسانی بادشاہ شاپور اول کا دور وہ تھا جب رومی شہنشاہ ولیرین کو گھٹنوں کے بل جھک کر رحم کی بھیک مانگنی پڑی تھی. آج بھی ایران کے پہاڑوں پر یہ منظر کندہ ہے. بظاہر یہ ایک ناقابل تسخیر عالمی طاقت لگتی تھی، لیکن یہاں اس دستاویز کا تجزیہ بہت اہم ہو جاتا ہے. دستاویز کے مطابق ساسانی سلطنت کی یہ شان و شوکت صرف ایک خول تھی. ایک خول؟ جی، اندر سے وہ معاشرہ ایک شدید طبقاتی گھٹن کا شکار ہو چکا تھا. یہ طبقاتی گھٹن واقعی بہت حیران کن ہے۔ میرا مطلب ہے، ہم خسرو انوشیروان کے بارے میں پڑھتے ہیں، جسے تاریخ انوشیروان عادل کہتی ہے۔ ہاں، وہ عادل بادشاہ. مگر اسی عادل بادشاہ کے دور میں ڈنٹرز یا مزدکیوں کو زندہ زمین میں سر کے بل گاڑ دیا گیا تھا، اور وہ جوتے بنانے والے کی کہانی تو اس طبقاتی نظام کی ایک خوفناک تصویر پیش کرتی ہے۔ وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. بالکل، ایک عام محنت کش اپنی زندگی بھر کی کمائی سلطنت کے خزانے میں دینے کو تیار تھا، صرف اس شرط پر کہ اس کے بیٹے کو پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر نچلے طبقے کے لوگ علم حاصل کر لیں گے تو سلطنت کا نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب کوئی معاشرہ اپنے ہی لوگوں پر علم کے دروازے بند کر دے تو کیا ایسی سلطنتوں کو گرانے کے لیے کسی بیرونی فوج کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہی وہ سماجی میکانزم ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب کوئی نظام انصاف، سماجی ترقی اور برابری کے تمام راستے مسدود کر دیتا ہے تو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ عام آدمی کا اس سلطنت کی بقا میں کوئی مفاد نہیں رہتا. وہ دراصل لاشعوری طور پر ایک نئے فکری اور روحانی انقلاب کے انتظار میں ہوتا ہے. خسرو پرویز کا تکبر اس زوال کی آخری کڑی تھا. وہ خط والا واقعہ؟ ہاں، جب رومیوں نے ساسانیوں کو شکست دی تو دستاویز اسے سورہ روم میں کی گئی قرآنی پیشگوئی کی تکمیل قرار دیتی ہے. اور پھر وہ واقعہ جب رسول اللہ کا خط خسرو پرویز کے دربار میں پہنچا، اور اس نے غرور میں آ کر اسے پھاڑ دیا۔ جی، جس کے جواب میں نبی نے فرمایا کہ اس نے خط نہیں پھاڑا بلکہ اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اس سارے واقعے میں ایک بہت گہرا منطقی ربط نظر آتا ہے۔
ساسانیوں کے طبقاتی جبر نے ہی دراصل ایران کی زمین کو اسلام کے مساوات اور برابری کے پیغام کے لیے تیار کیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قادسیہ کے مارکے کو اگر بغور دیکھا جائے تو ایک طرف رستم فروخزاد اپنے ہاتھیوں کے لشکر اور فولاد میں ڈوبے سپاہیوں کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف عرب کے وہ مسلمان جن کے پاس نہ تو ویسے ہتھیار تھے اور نہ ہی ظاہری ساز و سامان۔ لیکن ساسانی سلطنت ریت کی دیوار کی طرح گر گئی، کیونکہ جن لوگوں پر وہ سلطنت کھڑی تھی وہ اب اسے بچانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہاں اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس پورے عمل میں حضرت سلمان فارسی کا کردار ایک پل کی طرح ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، وہ ایک مراد یافتہ زرتشتی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حق کی تلاش میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے عمل سے دکھایا کہ یہ نیا دین صرف حکمران بدلنے کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ جب وہ مدائن کے گورنر بن کر واپس آئے تو ان کی سادگی اور عدل نے عام ایرانیوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کا مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک تصور ابھر کر سامنے آتا ہے جسے ہم جدید زبان میں کلچرل گرافٹنگ یا ثقافتی پیوند کاری کہہ سکتے ہیں۔ ثقافتی پیوند کاری؟ جی، جیسے ایک درخت کے شاخ کو دوسرے درخت کے تنے پر لگا دیا جائے تاکہ ایک نیا اور بہتر پھل مل سکے۔ ایرانیوں نے عربوں کی ثقافت کو اندھا دھند کاپی نہیں کیا، بلکہ اپنی تہذیب کو ایک نئے اسلامی سانچے میں ڈھال لیا۔ یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ نبی کی پیشگوئی بھی تو تھی کہ فارس کے لوگ علم کو ستاروں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن دستاویز بتاتی ہے کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ امام علی کے دور میں جب عربوں اور موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی گئی تو عرب اشرافیہ شدید حسد کا شکار ہو گئی۔ تو کیا عرب اشرافیہ کے اس تعصب نے ہی ایرانیوں کو اہل بیت کے نظریہ عدل کے مزید قریب کیا؟